دشمنوں کا منہ بند کرنے کے لیے جو سب سے بڑی خوشخبری سنائی رسول کو، وہ خوشخبری ذات فاطمہ کے عطا کرنے کی خوشخبری ہے۔ ان تمام کفر ایک طرف، ان کی الزام تراشیاں ایک طرف، ان کی اذیتیں ایک طرف، ان کے طعن و تشنیع ایک طرف، ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب رسول کو حوصلہ دینا چاہا، رسول کو پاور اور طاقت دینی چاہیے، رسول کو مستقبل کے حوالے سے ایک امید عطا کرنی چاہیے، تو یہ فرمایا کہ ہم تمہیں فاطمہ دے رہے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ خیر کثیر، یعنی اگر کائنات میں کوئی خیر ہے، کائنات میں خیر کی بہت ساری مصادیق ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں، عمر خیر ہے، زندگی خیر ہے، رزق خیر ہے، صحت خیر ہے، آپ کو جو کچھ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے وہ سب کچھ خیر ہے، توفیق خیر ہے، گریہ خیر ہے، عبودیت اور بندگی خیر ہے، خدا پرستی خیر ہے، ائمہ کی محبت خیر ہے، مودت خیر ہے، ولایت خیر ہے، نبوت خیر ہے، خلافت خیر ہے، یہ سب کچھ جو کچھ اس عالم میں ہے خیر ہے، لیکن ان سب کو جمع کیا جائے تو فاطمہ نہیں بنتا۔ لیکن جب فاطمہ کا نام لیتے ہیں تو یہ تمام کے تمام خیر اس فاطمہ کی ذات میں جمع ہو کر بقول اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیر کثیر کہلاتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ خیر کثیر، وہ مقام ہے فاطمہ الزہرا کا، وہ مقام ہے۔ اس لیے فاطمہ الزہرا کو فاطمہ الزہرا کو پہچاننے کی ضرورت ہے، بی بی دو عالم کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس معرفت کی راہ میں آپ کا ایک ایک قدم، آپ کا ہر اٹھنے والا قدم جو آپ کو معرفت بی بی دو عالم کے قریب تر کر دے، یہ عبودیت بھی ہے اور بندگی بھی ہے۔ جو قدم آپ کو اس ذات کے قریب تر کر دے، یہ جو آپ گھر سے اٹھتے ہیں، مسجد میں امام بارگاہ میں ذکر فاطمہ سننے کے لیے آتے ہیں، یہ جو آپ بیٹھتے ہیں، کئی گھنٹے بیٹھتے ہیں اور کسی خطیب سے، کسی عالم سے، کسی ذاکر سے اس خیر کثیر کے حوالے سے ایک جملہ سنتے ہیں، دو لفظ سنتے ہیں، اور وہ دو لفظ، دو جملے آپ کے دل میں گھر کر کے آپ کے دل کو روشنی اور نورانیت عطا کر دیتے ہیں، آپ کے دل میں زندگی کی رونق پیدا کر دیتے ہیں، آپ کے وجود میں نورانیت پیدا کر دیتے ہیں، آپ کو فاطمہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ وہی دو جملے، وہی چند ساعات، وہی ایک دن آپ کی اخروی زندگی کی نجات کا دروازہ ہے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، مبالغہ کہاں اور ہم کہاں؟ ہم اگر مقام اہل البیت کو بیان کرنا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے؟ ہم اپنی فکر کی جہاں تک پہنچ ہے وہاں تک بات کریں گے، جتنی ہماری سوچ ہے۔ جو بندہ پنڈا دل خان سے باہر نہیں گیا اس کی سوچ ہمیشہ پنڈا دل خان کی
چاہنے والی کے اندر محدود ہوگی. جو پنجاب سے باہر نہیں گیا وہ پنجاب کے حدود اور باؤنڈریز کے اندر ہی اس کی سوچ محدود ہوگی. جو پاکستان سے باہر نہیں گیا اس کی سوچ پاکستان کی چاہنے والی کے اندر محدود ہوگی. ہر فرد کی فکر کی وسعت اتنی ہے جتنی اس کی سوچ کی ارتقا ہے. اب اگر آپ اس حوالے سے بنی نوع بشر کے کسی بھی فرد کو دیکھیں تو اس کی سوچ کتنی ہو سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ آسمان کو دیکھتا ہے, زیادہ سے زیادہ سمندروں کو دیکھتا ہے, زیادہ سے زیادہ زمین کو دیکھتا ہے. یہ جو چار دیواری ہے گلوب کی, اس کائنات کی, اس سے آگے نہیں ہے. جب اس سے آگے نہیں ہے تو ہماری سوچ اسی دائرے کے اندر محدود ہے. لیکن جب آپ اہل البیت کے مقام اور ان کی منزلت کو سمجھنا چاہیں تو پھر آپ کو یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ جہاں جا کر آپ کی سوچ کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں, اہل البیت کا مقام وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو اس لیے آپ یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ آپ نے اہل البیت کے حوالے سے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جو ان کے مقام کو زیادہ بڑا کر کے بیان کر سکے. نہیں, ہم کہاں اور ان کا مقام کہاں. صرف ایک چیز کا خیال رکھیں, صرف ایک چیز کا, وہ کیا ہے؟ ہمارا دین اہل البیت ہمیں کس نے عطا کیا؟ اللہ نے. ایسا ہی اہل البیت ہمیں نعمت کے طور پر, نعمت عظمیٰ کے طور پر کس نے ان کی محبت عطا کی؟ اللہ نے. کس نے ان کی محبت عطا کی؟ اللہ نے. کس نے ان کی ولایت کی نعمت سے ہمیں سرفراز اور سرشار کیا؟ اللہ نے. اس لیے ہمیں اللہ کے حکم کے دائرے میں رہنا ہے, ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے حکم کے دائرے میں رہنا ہے. اور یہ جو ہستیاں نبی خاتم سے لے کر حضرت امام عصر تک, یہ ہستیاں زمین پر اللہ کی ہر صفت کے عملی اور زندہ مظہر ہیں. اللہ کی رزاقیت کو پہچاننا چاہیں, رزاقیت اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. کیسے ہم پہچانیں گے؟ آپ ائمہ اطہار کو دیکھیں گے, پہچان جائیں گے, کیونکہ یہ انسان کامل ہے. انسان کامل, جو انسان کامل ہوتا ہے, کمال انسانی پر فائز, کمال انسانی پر فائز ہستیاں کون ہیں؟ یہی 14 نبی کریم سے لے کر امام عصر تک. یہ ہے انسان کامل کی صحیح ڈیفینیشن اور صحیح مصداق. جب آپ سے کہا جاتا ہے کلام خدا کو جاننا چاہے تو وہ انسان کامل زمین پر اللہ کی حجت کا نام ہے. زمین پر اللہ کی حجت, اور زمین پر اللہ کی حجت کے طور پر جو کامل ترین ہستیاں ہیں ان کو معصومین اور ائمہ اہل البیت کہتے ہیں, جن میں سے ہر فرد اللہ کے صفات کا آئینہ ہے اور آپ کو اپنے ذریعے سے بتاتا ہے کہ ہم میں اگر یہ صفت ہے تو یہ اللہ کی صفت کا آئینہ اور عکس ہے. لہذا ان کے دروازے تک پہنچنا ضروری ہے, ان کے دروازے تک پہنچنا ضروری ہے. جب ان کا ذکر ہو, جب ان کے فضائل بیان ہو, جب ان کے مقامات بیان ہو, تو صرف ایک چیز کا خیال رکھیے, وہ چیز خود رسول کریم سے, امیر المؤمنین سے, باقی ائمہ سے, یہاں تک کہ سب سے زیادہ صادق آل محمد علیہ السلام سے منقول ہے. کیا ہے؟ فرمایا کہ ہمارے بارے میں, یعنی ہم اہل البیت کے بارے میں جو چاہو بیان کرو, لیکن ہم سے سن کر, چونکہ ہم
مبصر ہے، اللہ کے دنیا میں زمین پر حجت ہے، اس لیے اللہ کی مشیت اور منشا کو ہم بیان کریں گے، ہمارے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر مقام عصمت کو بیان کسی نے کرنا ہے تو اس مقام عصمت کو بیان کرنے والی زبان کو بھی معصوم ہونا چاہیے۔ غیر معصوم کی زبان سے مقام عصمت کیسے بیان ہو؟ توجہ ہے، ایک گندی چیز صاف چیز کا حصہ نہیں بن سکتی۔ ہماری زبانیں محدود، ہماری سوچیں محدود، ہماری فکر محدود، ہماری توانائیاں محدود، اور وہ ہستیاں ہیں جن تک ہماری عقلوں کی رسائی نہیں ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی ان ہستیوں کے حوالے سے بیان کرو وہ ہونا چاہیے جو خود ان کی زبان سے سنو، یا اللہ نے کہا ہو، یا رسول اللہ نے کہا ہو، یا باقی ائمہ اطہار اور معصومین نے کہا ہو۔ دوسرا نقطہ صادق آل محمد نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کی مخلوق سمجھو، چونکہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمیں اللہ کی مخلوق سمجھنے کے بعد جو بھی ہمارا درجہ بیان کرو، ہمارا مقام بیان کرو، وہ ہم اس سے بالاتر ہے، وہ کمتر ہے، تم اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اسی ان دو نکات کا ہمیشہ خیال رکھیے۔ اب اس کی روشنی میں ذرا آئیے اس عصمت اللہ الکبریٰ ہستی کی طرف، عصمت اللہ الکبریٰ، حجت اللہ العلیٰ، وہ ہستی جو زمین پر اللہ کی حجت ہے، وہ ہستی جو اللہ کی عصمت کا مظہر ہے کائنات کے اندر، اللہ کی پاکیت کا مظہر ہے کائنات کے اندر۔ اللہ کے اسماء میں سے ایک کیا ہے؟ طاہر۔ توجہ ہے، اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم طاہر ہے۔ اس طاہر کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ جب طاہرہ کو پہچانیں گے۔ اور طاہرہ کائنات میں کون ہے؟ وہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیظہر عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے طاہر بنا دیا، طاہرہ بنا دیا۔ گویا اللہ کے طاہریت کو سمجھنے کے لیے اس ہستی کی طہارت کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب اس ہستی کو سمجھ جائیں گے تو اللہ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سلوات دیکھیے محمد والے۔ عزیزان گرامی، آج بہت جلیل القدر عظیم اور اہل البیت کے حوالے سے انتہائی غم انگیز شب ہے، کوئی معمولی شب نہیں ہے۔ 3 جمادی الثانی۔ اس لیے میں بار بار آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سی ہستی ہے۔ جب پوچھا گیا فاطمہ کون ہے تو جواب ملا وما ادراک مل فاطمہ، تم کیا جانو فاطمہ کون ہے۔ کہا اگر کسی کو فاطمہ کے مقام کا ادراک ہو جائے تو گویا اس نے شب قدر کو سمجھ لیا ہے۔ اس لیے کہ فاطمہ لیلۃ القدر، فاطمہ شب قدر ہے۔ شب قدر کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں۔ شب قدر کیا ہے؟ وما ادراک، تم کیا جانو ما لیلۃ القدر، شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر، شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر
القدر میں کیا ہوا؟ قرآن نازل ہوا. لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا بیان. اہل البیت کیا ہے؟ اس کی عملی مصداق. توجہ ہے؟ آپ جب کوئی نئی گاڑی خریدتے ہیں نا، جن لوگوں نے نئی گاڑی خریدی ہوگی ان کو یہ معلوم ہے کہ جب نئی گاڑی خریدتے ہیں زیرو میٹر کمپنی سے، تو کمپنی ایک بک بھی دیتی ہے آپ کو. وہ بک اس گاڑی کے تمام حصوں، استعمال، فضائل، خصوصیات کے بارے میں ایک جامع گائیڈ لائن ہوتی ہے. جامع گائیڈ لائن. اگر اس گاڑی سے آپ نے درست استفادہ کرنا ہے تو آپ کو یہ جو گائیڈ لائن والی بک ہے، اس بک کو بڑی توجہ سے پڑھنا پڑتا ہے. پڑھنا پڑتا ہے. اہل البیت اور قرآن کے درمیان اگر ہم نسبت دیکھنا چاہیں تو وہ ایسا ہی ہے کہ اگر قرآن کو صحیح طور پر آپ نے سمجھا تو اہل البیت آپ کے سر کا جھومر ہے. اگر آپ نے قرآن کو درست طور پر سمجھا تو پھر اہل البیت آپ کے ملجا بھی ہے، آپ کے سر پر سایہ خدا بھی ہے، آپ کے راہ نما بھی ہے، آپ کے راہ بر بھی ہے، آپ کے نجات دہندہ بھی ہے. اگر آپ نے قرآن کو صحیح طور پر سمجھا. اور اسی طرح سے جب آپ نے اہل البیت کو سمجھنا چاہا تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کریم پر غور کرنا پڑے گا. ایک ایک آیت کو غور سے پڑھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی رہنمائی کس طرح سے کر رہا ہے، کیا بتا رہا ہے. جو بتا رہا ہے اس بتائے ہوئے قول کو فعل کی صورت میں تبدیل کرنے والوں کو اہل البیت کہتے ہیں. یہ قول ہے، وہ فعل ہے. قول اور فعل میں تضاد ممکن ہے. آپ کی اپنی عملی زندگی میں جب کسی کی بات کچھ ہو، کام کچھ ہو، تو آپ کہتے ہیں یہ منافق ہے. ایسا ہی ہے. کیوں کہتے ہیں منافق ہے؟ اس لیے وہ کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے. اللہ نے کہا، اہل البیت نے کیا. اللہ نے جو کچھ کہا اہل البیت نے کر کے بتایا کہ ہم وہ ہیں جو اللہ کی مشیت کے مطابق کرتے. قرآن اپنے نبی کے قلب مبارک پر نزول دفعی کے تحت نازل فرمایا. نزول دفعی کس کو کہتے ہیں؟ ایک دفعہ جو چیز مکمل طور پر اتاری جائے. ایک ہے تنزیل، ایک ہے انزال. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں انزال ہے، تنزیل نہیں ہے. انزال کا کیا مطلب ہے؟ مکمل قرآن شب قدر میں قلب مبارک پیغمبر میں اللہ نے اتار دیا. اب تنزیل کیا ہے؟ غار حرا سے لے کر میدان غدیر تک اس 23 سال کی زندگی میں مختلف مواقع پر جو سوالات اٹھے ان کے حوالے سے وہی قرآن جو یکشا شب قدر میں قلب پیغمبر پر ایک دفعہ میں اترا، اس کو تنزیلی طور پر الگ الگ آیتوں کی صورت میں 23 سال میں اللہ نے اتارا. جو دی یعنی یہ ہے تنزیل، وہ ہے انزال. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں اللہ نے پورے قرآن کو ایک دفعہ قلب پیغمبر پر اتارا. اور جب آپ اہل البیت کی طرف رخ کریں گے تو یہ قرآن اور اہل البیت کے درمیان رابطہ دیکھیں. ذرا غور سے توجہ کیجیے. اہل البیت کس کو ہم کہتے ہیں؟ نبی کریم سے لے کر امام حجت آخر الزمان تک یہ جو 14 ہستیاں جو معصوم ہیں، جو خدا جن کے قریب نہیں جا سکتی، جو سراپا طاہر و مطہر ہے، جو سراپا پاکیزگی ہے، جو خود پاک ہے
سبب ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ اس لیے جب آپ اہل البیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایک ایک ہستی کو کہتے ہیں یہ بولتا قرآن ہے اور قرآن خاموش قرآن ہے۔ قرآن کیا ہے؟ خاموش قرآن۔ اہل البیت کیا ہے؟ بولتا قرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام، جس کو آپ کتاب کہتے ہیں، جو اس وقت دو جلدوں کے درمیان تمام مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کی ایک ایک آیت پر ہمارا ایمان ہے، ایسا ہی ہے، اس قرآن کو ایک دفعہ اللہ نے نازل کیا شب قدر میں نبی کریم کے قلب مبارک پر۔ اب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہا جائے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو کیا یہ صرف اسی قرآن کے نزول کے حوالے سے ہے؟ میں کہیں اور بھی یہ جملہ عرض کر کے آ رہا ہوں کہ غور کیجیے گا، امیر المومنین جب قرآن کریم کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قرآن وہ صحیفہ آسمانی ہے جس کی آیت کا ایک معنی جب تم سمجھو تو اس کی بات جب اس کی گہرائی میں جاؤ تو 70 معانی کھلتے ہیں، اور جب ان میں سے ان 70 میں سے ایک ایک معنی کو کھولو تو پھر اس کے ہر معنی کے پیچھے مزید 70 معانی کھلتے ہیں، لیکن ہر فرد پر نہیں کھلتے، اس کے لیے طاہر و مطہر ہونا ضروری ہے، اس کے لیے آپ نے سنا ہوگا کہ جب امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ اپنا رسول اللہ امیر المومنین آپ قرآن کو کیسے سمجھے اور آپ نے رسول سے کیا سیکھا؟ جواب میں امیر المومنین کے مختلف فرامین مختلف جگہوں میں موجود ہیں، منتشر بھی ہے یہ چاہیے مختلف جگہوں میں۔ کیا فرمایا؟ رسول مجھے ایک لفظ سکھاتے تھے اور اس میں سے میں 70 معانی خود نکالتا تھا۔ قرآن ایک دفعہ ظاہری طور پر آیات کی صورت میں نازل ہوا اور قرآن کے متون پردے ہٹا ہٹا کر اس کی گہرائی تک علی خود پہنچتے تھے، اس لیے کہ ان پردوں تک پہنچنے کے لیے جس طہارت روح کی ضرورت ہے، جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا لا یمسہ الا المطہرون، اس کی ان تہوں تک، اس کتاب کی ان تہوں گہرائیوں تک صرف وہی پہنچ سکتے ہیں جو طاہر ہوتے ہیں، جو پاکیزہ ہوتے ہیں۔ ہر ایک نہیں پہنچ سکتا، ہم زیادہ سے زیادہ ترجمہ کر سکتے ہیں، لفظی ترجمہ، لیکن لفظی ترجمہ کہاں اور مفاہیم اور پیغام خدا کہاں؟ اب جو ادراک ائمہ اہل البیت کا ہے قرآن کے حوالے سے وہ ہمارا ہے نہیں ہے، یقین ہم میں سے بھی فکروں کا اختلاف ہے، کوئی اتنی سی سوچ ہے کسی کی اتنی سی ہے، کسی کی اتنی سی ہے، کسی کی اس بلڈنگ کے برابر ہے، کسی کی اس سے زیادہ ہے، مختلف۔ جب ائمہ اطہار کی بات ہوگی، اہل البیت کی بات ہوگی، تو وہ چونکہ اللہ کی صفات کا زمین پر مظہر ہے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان سے کوئی سوال پوچھیں اور وہ کہیں واللہ اعلم ہمیں نہیں معلوم، کوئی بھی سوال ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی اس مشیت کے تحت قرآن کے ساتھ ہمارے سامنے بھیجے گئے ہیں۔ جو قرآن نے کہا اس کو اگر بیان کرنا ہے تو کوئی اور بیان نہیں کرے گا، صرف اور صرف یہ حق اہل البیت کو حاصل ہے، آخری اتھارٹی اہل البیت ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، جب آپ کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اللہ نے نازل فرمایا۔ جب صادق آل محمد سے پوچھتے ہیں وہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا کا نام ہے، ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا کا نام ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سمجھیے اس کو، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے شب قدر میں اللہ نے وہ کتاب قلب پیغمبر پر ایک دفعہ
سے فاطمہ الزہرا کو 11 قرآن ناطق یکجا عطا کیے، جن کو آپ ائمہ اہل البیت کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک قرآن ہے جو نبی کے قلب مبارک پر اترا ہے، اور ادھر اہل البیت اور ائمہ اہل البیت کی صورت میں اللہ نے فاطمہ الزہرا پر 11 قرآن ایک بار میں اتارے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گزرتے زمانے کے ساتھ ہر زمانے میں ایک قرآن سامنے آتا ہے اور کلام خدا کی تفسیر کرتا ہے۔ وہ ہستیاں ہیں، اور فاطمہ الزہرا اس مقام کی حامل ہستی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فاطمہ الزہرا کا جو مقام اہل البیت کے درمیان ہے، وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام اس شمع کی طرح سے ہے جس کے گرد پروانے طواف کرتے ہو۔ روایت امام حسن العسکری علیہ السلام کی روایت ہے، فرمایا کہ ہم 12 امام حسن عسکری کا 11 نحن حجج اللہ علیکم، ہم اللہ کی حجت ہے تم پر۔ ہر وہ زمانہ جس میں ایک حجت خدا موجود ہوتا ہے، وہ حجت خدا اہل زمین کے لیے دلیل ہے۔ اور کوئی زمانہ ایسا نہیں ہو سکتا جب زمین ہو، خدا ہو، لیکن خدا کی حجت زمین پر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر دور میں اللہ کی ایک حجت کا زمین پر ہونا ضروری ہے۔ اس لیے یہ بھی صادق آل محمد کا کلام ہے، فرمایا کہ لولا الحجت لساخت الارض باہلھا، اگر اللہ کی زمین پر حجت قائم نہ ہو تو زمین تباہ ہو جائے، کائنات کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے۔ لساخت الارض باہلھا، زمین اپنے اہل کو نکل لے، طوفان، زلزلے اور مختلف قسم کی مشکلات کی وجہ سے زمین قائم نہ رہ سکے۔ زمین اور کائنات کا یہ نظام اگر چل رہا ہے تو اس کی وجہ وہ حجت ہے جس کو اللہ نے چکی کے درمیان موجود کیل کی طرح سے پیدا کیا ہے۔ پورے کائنات کے نظام میں اللہ نے یہ پیدا کیا ہے، اللہ نے یہ بنایا، اور ہر دور میں ایک حجت کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں جب نبی کریم حجت ہے تو علی حجت نہیں ہے۔ امیر المومنین کی حجیت کب شروع ہوئی؟ جب نبی کی حجیت ختم ہو گئی۔ امام حسن تھے، امام حسین تھے، لیکن اپنے والد گرامی کے دور میں وہ حجت خدا نہیں تھے۔ حجت خدا امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو پھر حجت خدا کے طور پر حضرت امام حسن کا اعلان ہوا۔ یہی سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور آج کس کی حجیت کا دور ہے؟ امام عصر، امام مہدی آخر الزمان سلام اللہ علیہ کی حجت کا دور۔ اب ذرا غور کیجیے کہ یہ جو حجت خدا ہے، حجت ہائے خدا، امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علیکم، ہر دور میں ہم میں سے کوئی ایک اللہ کی طرف سے تم بندوں پر اللہ کی حجت ہے، ہر دور میں۔ آگے کا جملہ بڑا عجیب ہے، بڑا ہی عجیب ہے، فرمایا وجدتنا فاطمۃ حجت اللہ علینا، اور ہماری جدی ماجدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ کی طرف سے ہم 11 اماموں پر حجت ہیں۔ وہ ہستی جو ان ائمہ پر اللہ کی طرف سے حجت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم کی سیرت دیکھیے اس عظیم ترین خاتون جنت کے حوالے سے۔ آپ کہتے ہیں، ہمارے اہل سنت بھائی بھی کہتے ہیں کہ نبی نے جو کچھ کہا وہ حدیث ہے،
جو کچھ کیا وہ سنت ہے. ایسا ہی ہے. تو کیا آپ نے کبھی کہیں پر کسی عالم سے، کسی فقیر سے، کسی مفتی سے یہ سنا کہ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہونا سنت رسول ہے؟ کبھی سنا؟ نہیں سنا. لیکن نبی کی زندگی میں تو یہ آپ کو نظر آتا ہے. کیسے نظر آتا ہے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب کبھی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو جیسے ہی نبی کریم بیٹی کو دیکھتے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے. جب کبھی بلا استثناء اگر بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت ہو تو ہر باپ پر لازم ہے کہ وہ بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جائے. لیکن ایسا تو نہیں ہے. اس مطلب یہ ہے کہ نبی کریم فاطمہ الزہرا کے احترام میں بیٹی ہونے کی وجہ سے کھڑے نہیں ہیں، حجت خدا اور ولی خدا ہونے کی وجہ سے کھڑے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب کبھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی آپ اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے. صرف کھڑے نہ ہوتے بلکہ کیا کرتے؟ چند قدم آگے جاتے. اور چند قدم آگے جانے کے بعد کیا کرتے؟ اپنے سینے سے ملاتے، سینے سے لگاتے، ماتھا چومتے. اس کے بعد واپس اپنی جگہ تشریف لاتے. پھر ایک عجیب کام کرتے، خود سامنے بیٹھ جاتے اور بیٹی کو اپنی مسند پر بٹھاتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ فاطمہ وہ بیٹی ہے جو بیٹی تو ہے لیکن صرف بیٹی نہیں ہے بلکہ بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ ہے جو کسی اور میں نہیں ہے. اس لیے اس مقام کا احترام ہے، اس مرتبے کا احترام ہے، اس درجے کا احترام ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی اور کے حوالے سے آپ کو یہ روایت نہیں ملتی. لیکن جب آپ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے حوالے سے احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو حدیثیں کہتی ہیں کہ عالم محشر میں اللہ تبارک و تعالی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھیجے گا. آپ تشریف لائیں گی عالم محشر میں اور اہل محشر کے سامنے کھڑی ہوں گی، ان کے چہروں کی طرف دیکھیں گی تو اللہ کا وہاں پر کرنا یہ ہوگا کہ جس کے دل میں اس دنیا میں مودت فاطمہ ہو، جس کے دل میں اس دنیا میں عشق فاطمہ ہو، جس کے دل میں اس دنیا میں محبت فاطمہ ہو، جس کے دل میں اس دنیا میں ولایت فاطمہ ہو، وہاں محشر میں اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا حب فاطمہ. اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اور جس کی پیشانی پر حب فاطمہ کی مہر ہوگی فاطمہ اس کو اٹھائیں گی اور جنت میں داخل کرتی چلی جائیں گی. آپ کو حدیث بتاتی ہے بہت عظیم مقام ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اس لیے میں جہاں جاتا ہوں یہ بات ضرور عزیزان برادران گرامی، میرے بزرگوں، جوانوں، بیٹوں، بچوں، سب غور سے سنتے ہیں. معصوم بے شک 14 ہے، محبت سب کی واجب ہے، ولایت سب کی واجب ہے، مودت سب کی واجب ہے، لیکن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام کچھ اور بھی ہے. اس مقام کی وجہ سے اپنی عملی زندگی میں دل کا ایک گوشہ خالی کر لو اور اس گوشے میں کسی اور کو آنے نہ دو الا فاطمہ الزہرا کے. ان سے خاص تعلق اپنا قائم رکھو، خوشی ہو ان سے تعلق قائم رکھو، غم ہو ان سے تعلق قائم رکھو، مصیبت ہو ان سے تعلق قائم رکھو، ابتلا ہو، آزمائش ہو، کوئی طوفان ہو، کوئی زلزلہ ہو، کوئی بیماری ہو، تنگدستی ہو، کوئی اور مشکل ہو، ان سے اپنا یہ تعلق قائم رکھو جس کا یہ تعلق اس
بڑھتا نہیں ہے، وہ اتنا ہی قریب ہوتا ہے جتنا اس دنیا میں وہ قریب تھا. اور دعاؤں کی اجابت کا بہترین ذریعہ، دعاؤں کی اجابت کا بہترین ذریعہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس ہے. بہترین ذریعہ. اس لیے آپ دیکھیں، آپ سے کہا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کی درود بھیجتا ہے، آپ بھی درود بھیجیے. خلاصہ ایسا ہی ہے. جب کہا جاتا ہے اللہ کی درود بھیجتا ہے، آپ بھی درود بھیجیے. کس پر؟ یصلون علی النبی، نبی پر. لیکن نبی نے ایک اور طریقہ بتایا. کیا بتایا؟ بتایا کہ تم جب درود بھیجو تو میری ذات کو تو تم ہمیشہ محور بناؤ گے، لیکن کبھی کبھی خود فاطمہ الزہرا کی ذات کو محور بناؤ. اللہم صل علی فاطمہ وعلی ابیہا وبعلہا وبنیہا. بارہا درود بھیج فاطمہ پر، ان کے والد پر، ان کے دونوں بیٹوں پر. محور کون ہے؟ فاطمہ. یہ کہاں سے آیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ آپ جو عام طور پر اپنے گھروں میں یہ جو حدیث قصہ پڑھتے ہیں، حدیث قصہ سے ائمہ اہل البیت نے نکال کر یہ رستہ آپ کو دیا. یہ رستہ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، پہچان ہمیشہ بڑے کے ذریعے سے ہوتی ہے. آپ سے اگر پوچھا جائے آپ کا خاندان کون سا ہے، آپ خاندان کے بڑے کا نام لیتے ہیں. فلاں کی فیملی. معروف جو شخصیت ہو اس کا نام لے کر معرفت کے لیے، پہچاننے کے لیے اس کو کسوٹی اور معیار بنایا جاتا ہے. حدیث کے سامنے یہ ساری ہستیاں چادر کے نیچے آتی ہیں. فرشتہ بھی آتا ہے. جب تعارف شروع ہوتا ہے تو تعارف میں کیا کہا جاتا ہے؟ ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہیں. وابوہا، اور یہ ان کے والد ہیں. وبعلہا، اور یہ ان کے بیٹے ہیں. وبنوہا، اور یہ ان کے شوہر ہیں، اور یہ ان کے بیٹے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زمین سے زیادہ آسمانوں میں فاطمہ کی شہرت ہے. زمین سے زیادہ آسمانوں میں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو زہرا کہا گیا. زہرا چمکنے والی. کیوں؟ کیسے چمکنے والی؟ روایات احادیث کہتی ہے کہ جب فاطمہ محراب عبادت میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو آپ کے چہرے کا نور فضا میں بکھرتا، کائنات میں بکھرتا، تو زمین سے زیادہ آسمانوں کو آپ کا نور نورانی کرتا. اس لیے اللہ کے حکم سے آپ کا نام زہرا رکھا گیا، جو کائنات کو روشن کرتی ہے. جو کائنات کو روشن کرتی ہے. اس لیے آپ کا نام فاطمہ ہے. فاطمہ کا کیا مطلب ہے؟ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. فاطمہ کا مطلب ہے جس تک پہنچ ناممکن ہو. میں سادہ لفظوں میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں. جس تک پہنچنا ناممکن ہو، فاطمہ کا مطلب یہ ہے. تو اس کی مختلف تعبیریں انہی احادیث میں بیان کر دی گئی کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا. اس لیے کہ فاطمہ اور ان کے پیروکاروں تک جہنم کی آگ نہیں پہنچ سکتی. اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہا گیا. فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہا گیا کہ فاطمہ کے مقام عصمت اور مقام و مرتبے تک عقل بشری پہنچ نہیں سکتی. اس لیے فاطمہ فاطمہ ہے. اس لیے اس فاطمہ کو پہچانیے، اس فاطمہ کی معرفت حاصل کیجیے. یہ معرفت جتنی بڑھے گی آپ کا دل اتنا ہی نورانی ہو جائے. یہ معرفت جتنی بڑھے گی آپ کے اندر اتنا ہی فاطمہ کے لیے محبت اور عشق کی آگ میں حرارت پیدا ہوگی. جتنا آپ کے اندر فاطمہ کے لیے بے
پہنچے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ فاطمہ کا ذکر سنتے ہیں تو پھر لمبے چوڑے مسائل کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے ہی فاطمہ اور مصیبت کا لفظ ساتھ میں آتا ہے آپ کی گردنیں جھک جاتی ہیں, آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں, دل میں درد کی چیزیں اٹھتی ہیں اور آپ بے اختیار ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی محبت ہے جو اس ماں کے لیے ہے جو اس پوری امت کی ماں ہے, جو اپنے والد کی ماں ہے, ام ابیہا, جو اس پوری امت کی ماں ہے. رسول اللہ کی احادیث کو میں دیکھ رہا ہوں کہ فاطمہ الزہرا وہ عظیم ترین ہستی ہے, وہ عظیم ترین ہستی ہے. اس لیے جب اس ہستی کے مسائل کا تذکرہ ہوتا ہے تو انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے اور عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. فاطمہ کو اپنے بچوں سے بہت محبت ہے. فاطمہ کو اپنی زینب سے بہت محبت ہے, اپنے حسین سے بہت محبت ہے, اپنے حسن سے بہت محبت ہے, ام کلثوم سے بہت محبت ہے. لیکن کیا یہی ہے؟ نہیں, بلکہ جتنے علی کے بیٹے ہیں ان سب سے فاطمہ کو محبت ہے. اور اس کی عجیب مثال روایات میں ہے, اور یہ روایت میں جہاں جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ ضرور بیان کروں, لوگوں تک پہنچے, چونکہ یہ روایات ائمہ اہل البیت کی بیان کردہ روایات ہیں. امام صادق آل محمد نے ایک عجیب جملہ فرمایا امیر المومنین کی بیٹوں میں حضرت عباس علمدار کے حوالے سے. کہا کہ فاطمہ کو عباس سے کتنی محبت ہے جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ عباس نے اپنی پوری زندگی فاطمہ کے لال پر لٹائی ہے, اپنی پوری حیات. یہی وجہ ہے کہ فاطمہ کو عباس سے بڑی عقیدت اور محبت ہے, بہت زیادہ. مثال کیا ہے؟ فرمایا جب عالم محشر برپا ہوگا کچھ لوگوں کی شفاعت ہو جائے گی اور باقی بچ جائیں گے اور سب مایوس ہوں گے, پریشان ہوں گے, مضطرب ہوں گے, رو رہے ہوں گے کہ بارگاہ ہم پر رحم کر, کسی طرح سے ہمیں آگ سے بچا. تو ایسے موقع پر نبی کریم آواز دیں گے بیٹی فاطمہ کہاں ہو. جب آپ فرمائیں گے بیٹی فاطمہ کہاں ہو تو اہل محشر کی نگاہیں جھک جائیں گی. اہل محشر کتنے؟ اربوں انسان, لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں انسان جن کی شفاعت نہیں ہوئی وہ سب کے سب مضطرب ہو کر دیکھیں گے. جب دیکھیں گے تو آواز آئے گی نبی کی بیٹی نبی زادی فاطمہ الزہرا آسمان سے زمین پر تشریف لا رہی ہیں, سب کی نگاہیں جھکا دو, سب کی نگاہیں جھک جائیں گی. حدیث کہتی ہے کہ 70,000 فرشتوں کی جرمٹ میں آپ زمین پر تشریف لائیں گے. جب زمین پر تشریف لائیں گی تخت محمدی کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی. نبی پاک پکاریں گے بیٹی فاطمہ میری اس امت کے یہ جو گناہگار لوگ ہیں ان کو شفاعت چاہیے, تمہیں میں نے اس لیے بلایا ہے کہ ان کی شفاعت کرو. کیسے شفاعت کرو گی؟ صادق آل محمد کی سچی زبان سے یہ روایت نقلی فرماتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی چادر کے اندر سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالے گی. جیسے ہی نکالے گی اہل محشر تجسس سے دیکھیں گے کہ فاطمہ کیا کر رہی ہیں. کیا دیکھیں گے؟ دیکھیں گے کہ 2 کٹے ہوئے بازو فاطمہ کے ہاتھوں میں لٹک رہے ہیں. 2 کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں. فاطمہ سے نبی کریم پوچھیں گے کہ بیٹی فاطمہ یہ کیا ہے اور کیا لے کر آئی ہو؟ جواب میں پکارے گی بابا میں کربلا گئی تھی اپنے بیٹے عباس کے دونوں کٹے ہوئے بازو لے کر آئی ہوں اور اللہ کو واسطہ دے رہی ہوں کہ ان کٹے ہوئے بازو کے صدقے میں اس امت کے ان گناہگاروں کی شفاعت کو قبول کر لے. فاطمہ وہ فاطمہ ہے, وہ فاطمہ ہے جو امت کی ماں ہے, جو رؤوف ہے, جو مہربان ہے, جو شفیع محشر ہے, وہ عظیم فاطمہ. اور جب اس فاطمہ کو ہم مدینہ میں دیوار اور دروازے کے درمیان روتے ہوئے اور آگ
کے شعلوں میں فضا کو پکارتے ہوئے دیکھتے ہیں تو روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت جب قنفذ نے دروازے کو دھکا دیا اور جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پر گرا اور فاطمہ کی ندا بلند ہوئی، یا فضہ حزینی، اے فضہ آؤ مجھے سنبھال لو، میرا محمد شہید ہو گیا. وہ فاطمہ جو اتنی عظیم تھی لیکن اس حالت میں آپ کے ساتھ جرم ہوا اور آپ پر ظلم ہوا. آج شب شہادت ہے. اسماء بیان کرتی ہے، میں اسی روایت پر ایک موضوع ختم کرتا ہوں، آپ نے مسائل بڑے سنے. جزاک اللہ، اللہ آپ کو مزید فاطمہ پر رونے کی توفیق عطا فرمائے. عجیب ہے، فاطمہ پر گرنے والا ایک ایک آنسو یہ ضائع نہیں ہے، یہ محفوظ ہے. اسماء کہتی ہے کہ فاطمہ نے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا کہ اسماء آج مجھے دیکھ رہے میں صحت مند نظر آ رہی ہوں. پوچھا اے بی بی میں آج آپ کو بڑا خوش اور بشاش دیکھ رہی ہوں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آج میں نے اپنے بابا کے پاس چلے جانا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں نہا لوں، کپڑے بدل لوں، اس کے بعد بات کروں گی. کپڑے بدلتی ہیں، نہاتی ہیں، اپنے آپ کو بالکل دھوتی ہیں، غسل کرتی ہیں، نئے کپڑے پہن کے آتی ہیں اور اس کے بعد فرماتی ہے کہ اسماء میں اب کچھ دیر کے لیے لیٹ رہی ہوں، میرے اوپر چادر ڈال دو اور کچھ دیر بعد آواز دینا. اگر میں جواب دوں تو سمجھ لینا کہ میں ہوں، اگر نہ دوں سمجھ لینا کہ میں چلی گئی ہوں، علی کو خبر کر دینا. اسماء نے سنا، چادر ڈال دی. کچھ دیر کے بعد جب آواز دی تو فاطمہ کی آواز نہیں آئی، فاطمہ کا جواب نہیں آیا. جب جواب نہیں آیا تو اسماء رونے لگی اور آپ کی بکا اور گریہ کی آوازیں بلند ہوئی. جب بلند ہوئی تو ننھے ننھے یہ جو بچے ہیں، امام حسن، امام حسین، ام کلثوم اور حضرت زینب، انہوں نے آواز سنی، دوڑ کر گھر کے اندر آئے اور آ کر اپنی اماں کے جسد اطہر سے لپٹ گئے. خبر پہنچی علی تک. کہاں؟ مسجد میں. مسجد میں علی بیٹھے ہوئے. جب خبر پہنچی تاریخ کا وہ شیر مردان، شیر مردان، جب خبر شہادت فاطمہ پہنچتی ہے تو تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ علی کھڑے ہوئے، ایک چیخ نکلی، زمین پر گر گئے اور ہوش ختم ہو گئے. فاطمہ کا غم علی کو لے ڈوبا، علی گر گئے زمین پر، ہوش میں لایا گیا اور علی کو گھر لایا گیا. اسماء ایک عجیب بات کرتی ہے. اسماء کہتی ہے کہ میں آگے بڑھی، میں نے دیکھا یہ سارے کے سارے بچے بہت رو رہے ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ حسن رو رہا ہے. میں نے پوچھا بیٹا حسن تم تو بڑے ہو، تم کم رو تاکہ تمہیں دیکھ کر باقی چھوٹے بچوں کو حوصلہ ملے. حسن نے کیا جواب دیا؟ ابا ان بچوں نے وہ منظر نہیں دیکھا جو حسن نے دیکھا. میں نے پوچھا بیٹا کیا دیکھا تم نے؟ کہا کہ اماں جب میری والدہ تخت خلافت سے دربار میں فدق کا پروانہ لینے گئی اور پروانہ لے کر کوچے بنی ہاشم میں آئی تو وہ شقی ابن شقی سامنے آیا. پوچھا، جب پتا چلا ہاتھ میں پروانہ ہے، چھیننا چاہا. میری والدہ نے مزاحمت کی تو اس لعین کا ہاتھ بلند ہوا. جب ہاتھ بلند ہوا تو میری والدہ کا نہیں جسم برداشت نہیں کر سکا، زمین پر ایسے گری کہ اٹھ نہیں پائی. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی والدہ کو مار کھاتے دیکھا. کہتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا تو والدہ زمین پر گری، اٹھ جگ نہیں پائی. تو پھر دیواریں کوچے بنی ہاشم کا سہارا لیا اور اٹھ کر قبر نبی کی طرف رخ کیا اور فرمانے لگی بابا دیکھیے آپ کی ابھی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی، آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا. آدھی رات میں جنازہ اٹھا، آدھی رات میں جنازہ اٹھا اور چند ہی افراد ہیں. حضرت امیر المومنین جنازہ لے کر قبرستان میں آئے، دفنایا، اوپر مٹی ڈالی. ڈالنے کے بعد ایک عجیب کام کیا، قبر نبی کی طرف رخ کیا. رخ کرتے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے ایک سالم امانت مجھے دی تھی، آج میں لوٹا رہا ہوں. جب آپ نے مجھے دی تھی تو یہ پوری سالم تھی،
تھی، لیکن آج اس امانت کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ مجھ سے یہ شکستہ کمر اور شکستہ پہلو وہ تحفہ واپس قبول کیجئے اور میری مظلومیت دیکھیے کہ میں آپ کی بیٹی کو بچا نہیں سکا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ نسألك اللهم وندعو باسمك العظيم الأعظم العظيم الأجل الأكرم يا الله سب مل کر، چونکہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مجلس ہے، اس لیے اس مجلس میں جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اس لیے سب دل کی گہرائیوں سے 10 بار اونچی آواز سے پکاریے، یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ بار الہ ہماری اس مجلس کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بار الہ آمین۔ کیا آپ کی حاجات نہیں ہیں؟ آج کی رات اللہ سے حاجات لینے کی رات ہے۔ یہ ایام اور یہ راتیں پورے سال کی روزی اللہ سے لینے کی راتیں ہیں۔ آج آپ دعا کریں گے اور وہ بھی ذات فاطمہ کی نسبت سے، تو پورے سال کی روزی آپ کو ملتی ہے جو آپ چاہتے ہیں، اس لیے اس کو ضائع نہ کیجیے۔ باراللہ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ باراللہ بانی مجلس کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جتنے اہل مجلس ہیں سب کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ باراللہ سب کے قلوب میں حب و عشق فاطمہ کو زندہ فرما۔ باراللہ ان آنسوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ باراللہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ باراللہ موت کے موقع پر ہماری حالت جان کنی کو فاطمہ کے صدقے میں آسان فرما۔ باراللہ قبر کی تاریکیوں میں فاطمہ کی شفاعت نصیب فرما۔ عالم برزخ کی سختیوں کو فاطمہ الزہرا کے طفیل دور فرما۔ باراللہ ہم سب کے جتنے بھی مرحومین پہلے آج گزشتہ پورے سال میں دنیا سے گزر چکے ہیں، ان سب کو، ان تمام مرحومین کے برزخ کی زندگی کو آسان فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما، ان کے گناہوں کی بخشش فرما۔ باراللہ ہم میں سے جن کے بزرگ دنیا سے اٹھ چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کے قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ قرار دے۔ باراللہ ہمیں بھی موت کے موقع پر آسانیاں نصیب فرما۔ باراللہ اہل البیت کا سایہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں نصیب فرما۔ باراللہ آخری وقت میں توبہ کے ساتھ گزر جانے کی توفیق عطا فرما۔ باراللہ امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما۔ باراللہ ہمیں ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ باراللہ جب تک ان کا ظہور ہوتا ہے ہمیں ان کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باراللہ پوری دنیا میں جو لوگ امام عصر کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کے لیے وقت کے یزیدوں کے خلاف، وقت کے فرعون کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ باراللہ ہمیں بھی مجاہدین فی سبیل اہل البیت، فی سبیل اللہ، فی سبیل القرآن قرار دے۔ باراللہ جو لوگ ہسپتالوں میں ہیں ان سب کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ ایک مومن کا بھی بتایا ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، زخمی ہیں، ان کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ اس محفل اور مجلس کے جتنے بھی لوگوں کے مریض ہیں گھروں میں ان سب کو ان بیماریوں سے شفائے کامل نصیب فرما۔ باراللہ جو کووڈ کے، کورونا کے مریض ہیں ان سب کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ ہماری پوری قوم کو اس بیماری اور اس کے مہلکات سے نجات عطا فرما۔ باراللہ جن گھروں میں بچیاں ہیں ان کی شادیاں نہیں ہوئی ان سب کو خدایا تجھے فاطمہ الزہرا کا واسطہ نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما۔ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرما۔ جو لوگ مالی بدحالی کا شکار ہیں ان کی ان بدحالیوں کو دور فرما۔ باراللہ جو ہماری طرح سیاہ دل ہیں، گناہگار ہیں، ہم گناہگاروں کی معصیت اور گناہوں کی بخشش فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين
وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین. ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر اونچی آواز سے 3 بار صلوات بھیجیے محمد وعلی. بھی تشریف رکھیں. ابھی آپ کے سامنے علامہ امین شہیدی صاحب مقام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بڑے مثبت انداز میں پیش فرما رہے تھے. اب میں قبل اس کے کہ میں علامہ صاحب کو دعوت خطاب دوں، ان کی خطابت سے پہلے جن دلوں میں علی بستا ہے، محبت علی کے چراغ جلاتے ہوئے میرے ساتھ عبادت میں بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ شامل ہونا ہے. نعرہ تکبیر.